اللہ جو ہے سپوزڈلی، جس نے سپوزڈلی قرآن دیا، وہ کہتا ہے کہ تم بہترین امت ہو، تم بہترین امت ہو جو بھیجی گئی ہے پورے عالموں پہ. یعنی کہ اللہ نے اسلام مسلمانوں کو کہہ دیا تم بہترین ہو، بات ختم. باقی سب کون ہے؟ باقی کوئی بھی ہو، جیسا بھی ہو، وہ تم سے بہتر نہیں ہو سکتا. اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ چاہے دنیا کا اچھے سے اچھا انسان بھی کیوں نہ ہو، چاہے دنیا کا بہترین سے بہترین ہیومن بینگ بھی کیوں نہ ہو، اللہ کے اس قول کے مطابق وہ کبھی بھی ایک مسلمان سے اچھا نہیں ہو سکتا ہے. حدیث مبارکہ میں اس کی تفسیر دی جاتی ہے اس طریقے سے. کتاب التفسیر ہے صحیح بخاری کی، اس کے اندر اس آیت کی تفسیر میں کیا لکھا جاتا ہے؟ اس میں لکھا جاتا ہے کہ تم بہترین قوم ہو جو اس دنیا میں لوگوں کے اوپر اٹھائی گئی ہے. کیوں؟ کیوں؟ کیونکہ تم باقی لوگوں کو ان کے گردنوں میں زنجیریں ڈال کر گھسیٹتے ہوئے، اب میں ایڈ کر رہا ہوں بریکٹ سٹارٹ، کتے کی طرح بریکٹ کلوز، ان کو دین اسلام میں لے کر آتے ہو. ونس اگین، یہ جو قرآن کی آیت ہے اس کی تفسیر صحیح بخاری میں کی ہوئی ہے، کتاب التفسیر کے اندر حدیث نمبر 4557 کہتی ہے کہ تم مسلمان بہترین قوم کیسے ہو؟ کیسے ہو؟ اس لیے ہو کیونکہ تم غیر مسلمانوں کو، نون مسلموں کو، ان کی گردنوں میں زنجیریں ڈال کر بریکٹ سٹارٹ کتے کی طرح بریکٹ کلوز گھسیٹتے ہوئے اسلام میں لے کے آتے ہو. یہ کتاب التفسیر ہے صحیح بخاری کے قرآن کی اس آیت چیپٹر نمبر 3 ورس نمبر 101 کی. اب اگر آپ کے پاس بیسک آئیڈیالوجی ہی یہ ہو تو آپ کبھی بھی کسی دوسرے مذہب کے انسان کو اچھا کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ یہ میرا پہلا سوال ہوگا. آج ہم بہت ساری چیزیں دکھائیں گے، کافی حدیثیں، کافی تفسیریں دکھائیں گے، قرآن کی آیات دکھائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ اس وقت تقریباً 660 لوگ دیکھ رہے ہیں. میں چاہوں گا کہ آپ لوگ اس سٹریم کو ہر جگہ شیئر کر دیں، کیونکہ جتنا آپ لوگ شیئر کریں گے اتنا ہی پھیلے گا. اور اگر آپ شیئر نہیں کریں گے تو ہمارا چینل آلریڈی آپ لوگوں کو پتا ہے بہت حد تک شیڈو بین ہے، اور ایسا مشکل ہوئے گا کہ ہماری سٹریم ہر جگہ تک پہنچ سکے انلیس کہ آپ لوگ اس کو شیئر کریں. سب سے بہترین جو ہماری مدد ہے جو آپ لوگ کر سکتے ہیں وہ شیئرنگ ہے. پلیز سٹریم کو زیادہ زیادہ شیئر کیجئے تاکہ سب لوگوں تک پہنچے. واپس چلتے ہیں اپنے اسی مدعے کے اوپر. اسلام اتنا زیادہ اپنے آپ کو بہتر اور اچھا کہلواتا ہے کہ قرآن کے چیپٹر نمبر 9 کی آیت نمبر 24 کہتی ہے کہ اگر تمہارے باپ اور بھائی، اگر تمہارے باپ اور بھائی، میں نے کئی دفعہ دکھایا ہے قرآن میں جگہ جگہ لکھا ہوا ہے ڈو ناٹ بی فرینڈز ود کفار، کہ کافروں کے ساتھ بھی دوست مت بنو، کافروں کے ساتھ دوست مت بنو، ملٹیپل ٹائم دکھایا ہوا. لیکن آج میں ایک سٹیپ اوپر جا رہا ہوں. کیوں؟ کیونکہ اب موقع آ گیا، بہت سارے لوگوں کو میں نے ہر دفعہ دکھایا یہ بات کہ کفار کو دوست نہ بناؤ. لیکن آج ایک سٹیپ اوپر جاتے ہیں. قرآن چیپٹر نمبر 9 کی آیت نمبر 24 یہ بولتی ہے کہ اگر تمہارا باپ اور بھائی لوگ اور عزیز رشتہ دار بھی کفر میں ہیں تو ان سے دوستی مت کرو. اب مجھے یہ بتائیے کہ وہی لوگ جو کہتے ہیں نا یہاں پہ کفار سے دوستی کی بات نہیں کی گئی، یہاں پہ کفار کو فرینڈ رکھنے کی بات نہیں کی گئی، بلکہ ان کے ساتھ رفاقت رکھنے کی بات کی ہوئی ہے. بکواس سینٹنس ہے لیکن چلے کوئی بات نہیں. لیکن بھائی آپ اپنے باپ کے ساتھ بھی نہیں دوستی رکھ سکتے. باپ کے ساتھ. ہو از یور باپ؟ باپ کون ہے جس کی وجہ تم اس دنیا میں آئے؟ وہ باپ کون ہے جس نے اپنے خون پسینے کے پیسوں سے، محنت سے تمہیں پال پوس کے بڑا کیا. باپ وہ ہے جس نے تمہیں گھر دیا، جس گھر میں تم رہتے ہو، اس چھت کے نیچے رہتے ہو، جو کھانا کھاتے ہو، جو روٹی ٹکر کھاتے ہو بچپن سے لے کے اب تک.
تم اس باپ کے ساتھ بھی دوستی کا ویوہار نہیں کر سکتے ہو اگر وہ کافر ہے. اگر وہ کافر ہے تو اسلام کی یہ جو آئیڈیالوجی ہے، یہ آئیڈیالوجی ہر لحاظ سے باقی سب کو، چاہے وہ تمہارا باپ ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ تمہاری ماں ہی کیوں نہ ہو، باقی سب کو نیچے کرتی ہے. ونس اگین، ایون سو اینڈ سو، اگر آپ قرآن کی چیپٹر نمبر 9 کی آیت نمبر 28 تک چلے جائیں، ابھی ہم نے 24 پڑھی ہے، 28 تک چلے جائیں تو قرآن کیا کہتا ہے؟ بے شک یہ جو مشرکین ہیں، یہ جو کفار ہیں، یہ جو بت پرست ہیں، یہ جو دوسرے خداؤں کو مانتے ہیں اللہ کے علاوہ، وہ نجس ہیں، ناپاک ہیں، گندے ہیں. سمجھ لگی آپ کو؟ یہ اسلام کی بیسک آئیڈیالوجی ہے، اور یہ بھی قرآن سے دیکھ رہے ہیں ہم. ابھی ہم باہر نہیں گئے، ابھی ہم بہت زیادہ باہر نہیں گئے ہیں. قرآن چیپٹر نمبر 3 ورس نمبر 28 جو ہے وہ کلیئر کرتی ہے کہ کسی بھی کفار کو دوست نہ بناؤ. لیکن 9 کا جو 24 ہے وہ کلیئر کرتا ہے کہ ایون اپنے ماں باپ، دوست، بہن بھائیوں کو بھی دوست نہ بناؤ. ٹھیک ہو گیا؟ اس کے بعد اگر ہم آگے چلتے ہیں تو اسلام یہاں تک کرتا ہے کہ وہ کہتا ہے، دیکھیں برابری ہوگی تو ایک بندے نے دوسرے بندے کا قتل کیا، اس کو قتل کر دینا چاہیے. ٹھیک ہے، قتل کا بدلہ قتل، قرآن کہتا ہے. اگر کسی نے کسی کو ناحق قتل کیا ہے تو اس کے بدلے میں دوسرے بندے کو قتل کر دو. لیکن اسلام کی آئیڈیالوجی یہ کہتی ہے کہ اگر ایک مسلمان نے غیر مسلم کا قتل کیا ہے تو اس مسلمان کو قتل نہیں کیا جا سکتا. کیوں بھائی؟ ہیلو؟ کیونکہ حدیث مبارکہ یہ کہتی ہیں a Muslim is not to be killed in قصاص for a non-Muslim. تو اگر یہ جو شریعہ کی رٹ لگائی ہوئی ہے ہمارے مسلموں نے انڈیا کے اندر، اگر یہ شریعہ انڈیا میں امپلیمنٹ ہو جائے اپنے پورے طریقے سے، تو ایک مسلمان 10 ہندوؤں کو بھی مار دے تو اس کو پیسہ دینا ہوگا. قصاص کا ایک رقم ہوتی ہے جو ایلوکیٹ کرتا ہے اس وقت کا ولی. لیٹ سے کہ ایک مسلم کا قصاص جو ہے ₹1,00,000 ہے، اور وہ مسلم کا خاندان جو ہے وہ بخش دے اس بندے کی جان کو، اور کہ قصاص کی رقم کے اگینسٹ میں تمہیں بخش دیتا ہوں، اور وہ قصاص کی رقم ₹1,00,000 ہے. تو اگر مسلمان ہندو کو مارے گا تو ₹50,000 دے گا صرف، اور ہندو کے خاندان والوں کو بخشنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ مسلمان کا خون لے ہی نہیں سکتے کیونکہ حدیث مبارکہ یہی ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس کے اوپر 100% اگری کرتے ہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس کے اوپر 100% اگری کرتے ہیں. تو کس طریقے سے کوئی مومن کہہ سکتا ہے کہ ہم سب لوگوں کے ساتھ برابری کرتے ہیں؟ ہرگز نہیں کرتے. یہ صرف اور صرف ایک جھوٹ ہے جو جب مسلمان کم ہوتے ہیں تو یہ اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لیے بکواس کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ میں نے وہ والے پنے کھول دیے اسلام کے جو پنے یہ لوگ چھپا کے رکھے ہوئے تھے. وہ پنا کھولا ہے جو پنے یہ لوگ چھپا کے رکھے ہوئے تھے، بولتے نہیں تھے، اور لوگوں کو، سیکولر ہندوؤں کو پاگل کیا ہوا تھا. سیکولر ہندو، یہ سیکولر نہیں ہونا چاہیے، سیکولر ہے، SICK، سیکولر. یہ مینٹلی سک ہیں کیونکہ انہوں نے نہ تو اپنی کتاب پڑھی ہوئی ہے نہ دوسروں کی. اب میں حیران ہوتا ہوں کہ جب ان کے دھرم گرو جو ہیں وہ سٹیج پہ بیٹھ کے محمد کی نعتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں. دماغ خراب ہے، پاگل کے بچے ہیں یہ سارے، اسپیشلی یہ جو سیکولر ہندوز ہیں نا، سیکولر ہندوز، ناٹ سیکولر، سیکولر، SICK، سیکولر ہندوز. میں وہ 2-4 ویڈیوز میرے پاس آئی، میں کہا پاگل ہو گئے ہو. جو مذہب جس کو تم کہہ رہے ہو نا السلام علیکم یا نبی، جس کی تم یہ نمازیں پڑھ رہے ہو، اس نے کیا کہا تھا؟
اس نے کہا تھا کہ مجھے میرے اللہ نے ٹیررسٹ بنا کے بھیجا ہے. قرآن کہتا ہے، قرآن، میں نہیں کہتا ہوں، قرآن بولتا ہے، اے مسلمانوں یقیناً تمہارا ڈر ان کے دلوں میں اللہ کی نسبت شدید تر ہے. یقیناً تمہارا ڈر ان کے دلوں میں اللہ کی نسبت شدید تر ہے. اللہ کو پتا تھا کہ اللہ تو ٹھلا ہے، وہ بیچارہ تو کچھ کرے گا نہیں، اس نے مسلمانوں سے ٹیررسٹ بنوایا. محمد کی حدیث آتی ہے صحیح مسلم میں اور صحیح بخاری میں، دونوں میں آتی ہے، اور وہ یہ کہتی ہے کہ محمد کا ٹیرر جو ہے وہ کہاں سے آیا ہے؟ محمد کہہ رہا ہے کہ اللہ نے مجھے وکٹوریس بنایا، فاتح بنایا. کس طریقے سے فاتح بنایا؟ بائی ٹیرر، ٹیرر کی وجہ سے. فور اے ڈسٹینس آف 1 month جرنی، 1 مہینے کی جرنی دور سے لوگوں کے دلوں میں میرا ٹیرر آ جاتا ہے کہ محمد کی آرمی آ رہی ہے. ونس اگین صحیح مسلم صحیح بخاری دونوں میں آتا ہے، محمد بول رہا ہے کہ اللہ نے مجھے ٹیررسٹ بنایا. ہلاکو خان جب چلتا تھا ایک علاقے سے اپنی فوج کے ساتھ، دور کے علاقے کے لوگ جو ہے نا ڈر جاتے تھے کہ ہلاکو خان کی فوجیں آ رہی ہیں، ٹیررسٹ آ رہا ہے. محمد اپنے منہ سے بول رہا ہے. اگر آپ صحیح بخاری صحیح مسلم کو مانتے ہو تو محمد اپنے منہ سے بول رہا ہے، اللہ has made me victorious by terror from a distance of 1 month journey. 1 مہینے کی مسافت دور سے لوگوں کو میرا ٹیرر فیل ہو جاتا ہے. میرے ٹیرر سے ہی لوگ جو ہے نا وہ تلواریں چھوڑ دیتے ہیں. یہ ہم اس مذہب کے دھرم گرو ہیں جس کو ہمارے انڈین سیکولر لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں اللہ رام ایکو نام. یہ وہ دھرم گرو ہیں جو بتا رہے ہیں کہ ان کا اللہ نے ان کو کیا دیا؟ ٹیرر دیا. اور ہمارے سیکولر ہندوز کیا بول رہے ہیں؟ اللہ رامو ایکو نام. بھائی مجھے کوئی سیکولر ہندو جو ہے وہ رام اور اللہ کا کمپیئر کر کے دکھائے نا، سیکولر ہندو، کہ جب رام چلتا تھا ایک علاقے سے تو کیا 1 مہینے کی مسافت دور کے لوگوں کو ٹیرر فیل ہو جاتا تھا اس کا؟ تو پھر اللہ رام ایک کو نام کیسے ہو گیا بھائی؟ کیسے ہو گیا؟ ہاؤ؟